الوسطى نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم۔ سب سے اہم چیز اور بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت نے، ایمان کی دولت نے عالم کے تمام انسانوں سے اہل اسلام کو امتیاز بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت میں، پہچان میں لگایا۔ اللہ کو پہچانا جتنا انسان پہچان سکتا ہے تو اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے کوئی مساوی نہیں۔ جو صفت اللہ تعالیٰ کے اندر ذاتی طور پر موجود ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حدیث پاک میں یہ سوال آتا ہے کہ کہنے والوں نے کہا ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ خلق الخلق، اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ فمن خلق اللہ، تو بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں روک دیا جاتا ہے کہ یہ سوال اور اس کا سمجھنا انسانی دماغ، انسانی قوت، انسانی سمجھ اور عقل کے باہر ہے۔ اللہ کی قدرت کو پہچاننا اور اللہ کی ذات کو پہچاننا، صفات کو پہچاننا انسان کے بس سے باہر ہے۔ بہت سی چیزیں، بیشتر چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان نہیں سمجھ سکتا، انسان کی معلومات میں نہیں آتی۔ دنیا کی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا۔ انسان کے پیچھے کون کھڑا ہے، کیا کر رہا، انسان پتہ نہیں پاتا۔ انسان کے ساتھ چلنے والا اس کی دوستی میں چل رہا یا دشمنی میں چل رہا ہے، اسی بغل بیٹھے ہوئے کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو ہمارے فہم سے ورا الورا ہے اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد انسان کو پیدا فرمایا، اور انسانوں میں ایسی خوبیاں، ایسی صفات رکھیں جو اوروں میں نہیں رکھی۔
انسانوں میں مختلف مراتب کے لوگوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور اس کے بعد نبوت کا ایک سلسلہ قائم فرمایا تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو۔ جو لوگ اس طریقے سے، اس علم سے دور رہے، وہ راستے پر نہیں آ سکے۔ الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں پیدا فرما رکھی ہیں کہ ان نشانیوں میں غور کر کے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور اس بات پہ اقرار کر سکتا ہے کہ کوئی دنیا کا چلانے والا، عالم چلانے والا ایسا ہے جو سب سے علیحدہ ہے، اس کی صفت کچھ اور ہی ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ قائم نہ فرماتے تب بھی انسانوں پر، اہل عقل پر اپنی عقول کی وجہ سے اللہ کی ذات پہ ایمان لانا فرض ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام نے اسی ذہن کو بنانے کے واسطے، دماغ کو صحیح سمت پھیرنے کے واسطے جو ہے ہر زمانے میں کام کیا۔ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ مقام عطا فرمایا، وہ فہم عطا فرمائی، وہ بصیرت عطا فرمائی، وہ قوت اور دانائی عطا فرمائی جو اور انسانوں کو نہیں ملی۔ ان کے مقام تک کوئی اور انسان نہیں پہنچ سکتا جس کو اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کیا۔ بعد میں آنے والے کتنے ہی کام کر جائیں، اسلام کو کتنا ہی اشاعت دے دیں، ایمانیات پہ لا کر کے کتنوں کو کھڑا کر دیں، لیکن کسی ایسے نبی کے برابر بھی غیر نبی نہیں ہو سکتا ہے جس نبی کے ساتھ ایک ہی امتی، دو ہی امتی ہے۔ انہوں نے اپنا کام کیا، ان کے ذمہ جو فریضہ تھا ہدایت دینا جو ہے کسی نبی کے بس نہیں ہے، ہدایت نبی کے بس نہیں ہے، تبلیغ کے واسطے بھیجا گیا ہے، اور ایمان دینے کے واسطے، ہدایت دینے کے واسطے نہیں بھیجا گیا ہے۔ ایمان تو خدا دے گا، ایمان کی تعلیم و تفہیم کے واسطے بھیجا گیا ہے، اور کام ادھر سے ہوگا۔ چنانچہ کیا ایسا ہوا کہ ہر وہ شخص جس سے نبی علیہ السلام بات کیا وہ ایمان میں داخل ہی ہو گیا؟ نہیں، البتہ عموماً یہی ہوا ہے کہ جس نے دیکھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو، آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، آپ سے بات کر لیا، وہ کیا ہوا؟ فدا ہو گیا اور شیدائی ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اس واسطے کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملتی۔ اگر ہدایت نبی کے بس میں ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت پرستی پہ نہ مرتا۔ اگر ہدایت انسان کے ہاتھ میں ہوتی یا نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہ نہ ہوتا، اللہ کی ذات پہ ایمان لے آتا، لیکن مقدر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کیا اپنے چچا ابو طالب کے واسطے، جن کے بڑے احسانات تھے، لیکن خدا کی طرف سے جو ہے ہدایت نہیں ملی، تو
ہدایت پہ نہیں آ سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کو آسانی یہ ہوگی کہ سب سے ہلکا عذاب، حدیث پاک میں آتا ہے سب سے ہلکا عذاب اس شخص ہوگا جس کے پیر میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ پکے گا جیسے ہڑیا پکتی ہے، ہمیں آج مرجل۔ یہ سب سے اہونہم عذاباً ہوگا، سب سے اہون عذاب والا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب میں ہی ہوں۔ نیک کام جو کر جاتے ہیں اور ہدایت پہ نہیں آتے، ایمان نہیں قبول کرتے، اس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف اس روایت سے ثابت ہوتی ہے۔ تخفیف تو ہو جائے گی مگر جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ اب آدمی کائنات میں اللہ تعالیٰ کے اور انعامات میں جتنا غور کرتا جائے گا اتنا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور ایمان اس کا قوی ہوتا چلا جائے گا، قوی ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد سب سے اہم درجہ جو اعمال میں آتا ہے، ایمان کا تعلق عقائد سے ہے، دل کی آواز سے ہے، دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، تبھی لوگ اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ ایمان تو اصل جو ہے وہ دل کی چیز ہے، عقیدہ جو ہے وہ دل کی چیز ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ نماز کا، سب سے پہلا نماز کے اسباب ہیں، اوقات کا ہونا وہ بار بار پیش آتا ہے، یہ نماز بار بار فرض ہوتی ہے۔ روزے کا سبب کیا ہے؟ رمضان کا آنا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کو پا جائے تو روزہ رکھے، تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو جانا، اس کا جو ہے دور تو چلتا سال بھر، لیکن اعتبار ایک مرتبہ سال میں کیا گیا ہے، جب جس کا سال پورا ہو جائے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا سب کا سال جو ہے رمضان ہی پورا ہوتا ہے۔ بہت پڑھا لکھا علاقہ ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بارے معلومات نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف جو ہے سونے چاندی کے اندر، اس کے زیورات کے اندر ہوتی ہے، جو بینک بیلنس ہے، پیسے وغیرہ جو ساتھ میں ہیں، نقود ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہت بڑا دھوکہ یہ ہے۔ اس لا علمی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ واجب نہ ہونے کے واسطے زیورات جو ہے ملکیت سے نکال دیتے ہیں۔ اس میں ایک دھوکہ تو یہ ہے کہ صاحب زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی، حالانکہ زکوٰۃ نقود پر بھی واجب ہوگی، اور جو رقم حاصل ہوئی اس پر واجب ہوگی۔ رقم اور سونا چاندی تینوں کا درجہ ایک ہے، جس کو نقدین کہا جاتا ہے۔ روپیہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، تینوں ایک درجے میں ہیں، لیکن سونے چاندی کو سمجھا اور نقود کو نہیں سمجھا۔ ایک جہالت تو یہ ہے۔ دوسرے یہ تصور کہ صاحب ہم نکال دیں گے ملکیت سے تو زکوٰۃ ہمارے پہ فرض نہیں ہوگی، تو زکوٰۃ پہ اللہ تعالیٰ نے جو درجات اور مقام عطا فرمایا ادا کرنے پر، وہ کہاں سے ملیں گے؟ زکوٰۃ صدقات پہ جو جنت میں درجات ملیں گے، جو انعامات اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ اللہ نے زکوٰۃ نکالنے کا موقع فراہم کیا اور اس نیکی میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا،
اور ہم نے کیا کیا، اس موقع سے نفع نہیں اٹھایا اور اس کو بوجھ سمجھا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا۔ بہرحال سب سے زیادہ جو سبب متوجہ ہوتا ہے وجوب کا، فرضیت کا اور نماز کا ہے۔ دن رات میں 4 مرتبہ جو اوقات اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے ہیں وہ سبب متوجہ ہوتا ہے، اس لیے 5 مرتبہ جو سبب متوجہ ہوتا ہے اس وقت میں نماز پڑھنی ہے اور اسی وقت کے اندر پڑھنی ہے جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اسی واسطے مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں پڑھتا ہے تو فرما بردار شمار ہوگا، اگر نہیں پڑھتا ہے تو نافرمان شمار ہوگا۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ اگر اس نے قضا بھر دیا، قضا کر لیا تو قیامت کے حساب سے بری ہو جائے، لیکن جو درجہ، جو قبولیت عند اللہ تعالی وقت میں نماز پڑھنے پر ہے وہ قضا میں نہیں ہے، چاہے روزے کی قضا ہو چاہے نماز کی قضا ہو، اس کا حال یہی ہے۔ نماز اس کے اوقات پڑھنا چاہیے۔ کتنے کیا کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد عصر بھی قضا ہو گئی، مغرب بھی قضا ہو گئی اور عشاء جا کر کے مسجد میں کنارے پڑھنا شروع کیا اور 3 نمازیں ساتھ پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیا، اچھا کیا۔ پہلے کون سی پڑھی اور کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، صاحب ترتیب غیر صاحب ترتیب ہے، یہ سب پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض حالات میں نماز آدمی پڑھتا ہے قضا اور پھر دوسری نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی ادائیگی ختم ہو جاتی ہے، یعنی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، فرض کا ادا کرنا نہیں سمجھا جاتا اور مسائل نہیں جانتے ہو۔ اور عورتوں میں تو یہ بھی مشہور ہے، اگر کوئی آدمی 4 رکعت قضاء عمری کی نیت سے پڑھ لے تو زندگی بھر نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ کس روایت میں ہے اور حدیث کی کس جملے میں ہے کچھ پتہ نہیں، بہت مشہور ہے۔ نماز پڑھنا اور اوقات کی پابندی کرنا، اس پر جمے رہنا اور نماز کی تبلیغ کرنے پر جو کوئی برا مانتا ہے اس کا برداشت کر لینا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے خود نماز کی پابندی کرے اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں سے پابندی کرائے۔ فجر کی نماز میں عموماً لوگ جو ہے سوئے رہتے ہیں، عشاء کی نماز سے یہاں وہاں سے آئے اور سو گئے تو سو گئے، پھر فکر نہیں۔ عصر کی نماز بازاروں میں راستے میں غائب ہو جاتی ہے، پہلے تو بہت ایسا ہوتا تھا اور اب بھی بہت ہوتا ہے، بڑے بڑے گاؤں میں چلے جائیے، معلوم ہوا کیا نام کی نمازی غائب ہیں۔ لمبی چوڑی مسجد بنا رکھا ہے شاندار، لیکن مسجد کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ اور فجر کی نماز میں تو کبھی کبھی امام صاحب غائب ہو جاتے ہیں، بہت بڑا المیہ ہے۔ اور جو کام ہمارا تھا اس کام میں ہم لگ نہیں رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور پھر عذاب کیا ہوتا ہے متوجہ ہوتا ہے تو آدمی چیچے کرنے لگتا ہے۔ سوچنا چاہیے، جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اتنے اللہ سے قریب ہوں گے، اور جو لوگ فتنوں کے زمانے میں طاعات کرتے رہیں گے، فتنے آئیں گے تو سب کو پڑیں گے، لیکن جب حشر ہوگا تو علیحدہ علیحدہ ہوگا، قیامت میں حشر ہوگا تو علیحدہ علیحدہ ہوگا، سب کا معاملہ علیحدہ علیحدہ ہوگا، اللہ سب کو جانتا ہے اور فرشتے مقرر کر رکھا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نظام قائم کر رکھا ہے، فرشتے مقرر کرنے کی اللہ کی ضرورت نہیں ہے،
کہ نہ جانتا ہوں، نہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، بہت ہی مستحکم نظام ہے، اسی انداز پہ چلتا رہتا ہے۔ اب فرشتے آئے عصر کی نماز میں اور ہماری غیر حاضری لکھ کے گئے نماز میں، فجر میں آئے ہماری غیر حاضری لگ گئی، آنے والے نے دیکھا صاحب نبی نہیں موجود ہے، اور جانے والے نے دیکھا نہیں موجود ہے، دونوں دیکھ رہے کہ موجود نہیں نماز میں، نماز نہیں پڑھی۔ اللہ نے جو فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، جو رجسٹر وہ لے کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اس میں درج ہو رہا ہے ہمارا نام فجر میں اور عشاء میں عصر میں غائب ہے، تو پھر اور نمازوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، نماز کا مطالبہ ہے۔ اگر نماز درست ہوگی، جب نماز درست ہوگی تو سارے اعمال درست ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ جو نماز کو عاملوں کو پابندی کرانے کے واسطے حکم دیا کہ نماز کی پابندی کراؤ، اور فرمایا کہ جو نماز کو ضائع کرے گا بقیہ کو اور ضائع کرے گا۔ لا نسألک رزقا، رزق کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں نحن نرزقک، رزق کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہم دیں گے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والے سارے کے سارے اللہ نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہے، اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اس واسطے تقوی اختیار کر کے اپنے سارے حالات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی علیہ السلام جو طریقہ دے دیا اس کو لے لو، اور جس سے منع فرما دیا خبردار اس سے دور رہنا اور اس سے قریب نہ پھٹکنا۔ تو اصل کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا اتباع، بس یہ دو کام ہیں۔ جس نے کیا کیا؟ سنت کے مطابق عمل کر لیا اور اللہ کی رضا کے واسطے کر لیا، اس کی گاڑی پار ہے۔ اللہ توفیق سے